بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک واقعہ پیش آیا کل جڑا والا میں کہ کچھ گستاخوں نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی، پھر مسلمانوں کے رد عمل نے جو ایک شدید قسم کا رد عمل تھا، کچھ چرچوں کو جلایا گیا، توڑ پھوڑ کی گئی، ایک بہت بڑا یعنی کہ ایک سانحہ پیش آیا جڑا والا میں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ وقت حکومت سے مطالبہ ہے کہ ان گستاخوں کو جتنا جلدی ہو سکے گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ یہ تو ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کم سے کم یہ مطالبہ کرنا کہ ان گستاخوں کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ دوسرے نمبر پہ جن لوگوں نے چرچ کے اوپر حملہ کیا، اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ وہاں تحریک لبیک کے جتنے بھی عہدیدار تھے وہاں پہنچے، انتظامیہ کے ساتھ مل کے اعلانات کیے گئے، لوگوں کو پرامن رہنے کی اپیل کی گئی۔ یہ سب کچھ واقعہ آپ لوگوں نے تقریباً سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا ہوگا۔ ناظرین، جس کے اوپر ہم کو بات کرنی ہے، جس کے اوپر میں بات کرنے جا رہا ہوں، یقیناً آپ لوگوں نے وہ پوائنٹ نوٹ نہیں کیا ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر بھی یا مین سٹریم میڈیا کے اوپر بھی۔ جس پوائنٹ کے اوپر میں بات کرنے جا رہا ہوں، ایسے واقعے جب بھی پاکستان میں ہوتے ہیں، پہلے بھی ہوئے ہیں، اب جڑا والا میں بھی ہوا ہے، اس سے پہلے سیالکوٹ میں ہوا تھا، ایک سری لنکن مینیجر کو ایسے مار دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے عمران خان کے ایک جلسے میں، پی ٹی آئی کے جلسے میں ایک مولوی کو مار دیا گیا، اس نے کچھ گستاخانہ الفاظ دہرائے تھے۔ مشال خان کا کیس سب لوگوں کے سامنے ہے۔ تو اب یہ جڑا والا میں ہو گیا، یہ واقعے ہو رہے ہیں اور 2-3 دن 4 دن یہ میڈیا کی زینت بنتے ہیں، پھر اس کے بعد خاموشی ہو جاتی ہے، پھر ہر آدمی بھول جاتا ہے کہ یار کچھ ہوا تھا۔ ناظرین، آج میں جس پوائنٹ کے اوپر بات کرنے جا رہا ہوں کہ ایسا واقعہ جب بھی پاکستان میں ہوتا ہے وہ ایک بہت بڑا پیغام لے کے آتا ہے ہر پاکستانی کے لیے۔ ہر پاکستانی جو کلمہ گو مسلمان ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا پیغام لے کے آتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہر پاکستانی شہری جو واقعہ چیخ چیخ کے کسی چیز کی نشاندہی کر رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی توجہ بھی نہیں دیتا ہے۔ بس یہی باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ جی یہ ٹی ایل پی کے لوگ تھے، یا یہ بہت بڑی سازش ہوئی ہے۔ جیسا کہ ابھی جڑا والا میں کہا جا رہا ہے کہ تحریک لبیک کے اوپر تو ہمیشہ الزام لگتا ہی رہتا ہے۔ اچھا، تحریک لبیک کے اوپر الزام لگایا گیا، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ قادیانی تھے، ان کی سازش تھی، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے عہدیدار لوگ تھے۔ یعنی ہر آدمی کسی نہ کسی دوسرے کے اوپر اپنی سیاست کر رہا ہے، الزام لگا رہا ہے۔ حالانکہ ایسا واقعہ جب بھی ہوتا ہے تو جو مسلمان ہیں وہ جب تحش میں آتے ہیں تو اس میں سب لوگ ہوتے ہیں، ٹی ایل پی کے بھی ہوتے ہیں، پی ٹی آئی کے، جتنی اس ٹائم وہ سیاست بھول جاتے ہیں کہ یار ہمارا کس سیاست کے سیاسی پارٹی کے ساتھ تعلق ہے۔ وہ سب مل جل کے اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ یار ہم توڑ پھوڑ کرنا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے، جو حقیقت یہ ہے۔ پھر بعد میں تحقیقات ہوتی ہے، تحقیقات تک گہرائی تک کوئی بھی نہیں جاتا ہے، پھر میڈیا میں اعلان ہوتا ہے کہ جی اس میں فلاں لوگ ملوث تھے، فلاں لوگ ملوث تھے، چاہے وہ حقیقت ہے یا نہیں ہے، اس خبر کو یعنی کہ ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے کہ جب فلاں لوگ تھے، ان کو گرفتار کر لیا گیا، جب ان کے خلاف کارروائی ہوئی۔ لیکن جو میں جس چیز کے اوپر بات اٹھا رہا ہوں کہ ہر واقعہ ایک چیخ چیخ کے ایک چیز کی نشاندہی کر رہا ہوتا ہے، پاکستانی قوم کو جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ خدا ہوش کے ناخن لو، آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کے اوپر کوئی توجہ بھی نہیں دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اب جڑا والا واقعے کو دیکھ لو کہ میں نے مریم نواز کا ٹویٹ بھی دیکھا، شہباز شریف کا مذمتی بیان بھی سنا، اس کے علاوہ بلاول کا ٹویٹ بھی سامنے آیا، پی ٹی آئی افیشل پیج کے اوپر بھی ٹویٹ کیا گیا۔ اچھا، وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کا بھی بیان آیا، اور جتنے بڑے عہدیدار ہیں سب کا بیان آیا، بڑے بڑے میڈیا کے جو صحافی لوگ ہیں ان کا بھی مذمتی بیان آیا، اور تحریک لبیک کا بھی مذمتی بیان آیا۔ تحریک لبیک واحد سیاسی جماعت ہے، اس کا مذمتی بیان بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ کن الفاظ کا استعمال کیا گیا، اور باقی جتنی بھی سیاسی لیڈر ہیں اور میڈیا والے لوگ ہیں ان لوگوں نے کس انداز میں مذمت کی ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔
یہی بہت بڑی نشاندہی ہے پاکستانی قوم کو اس کے اوپر غور کرنے کی کہ تحریک لبیک کہہ رہی ہے کہ بھائی جن لوگوں نے گستاخی کی ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور ساتھ ساتھ جن لوگوں نے چرچ کے اوپر حملہ کیا شدت پسندوں نے، ان کے خلاف بھی سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے، ان کے ساتھ بھی کوئی رعایت نہیں بخشنی چاہیے۔ یہ بیان تھا تحریک لبیک کا، یہ بیان تھا ہر تحریک لبیک کا عہدیدار جو وہاں موجود تھا اس نے یہی بیان دیا۔ لیکن بدقسمتی سے جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، جو ہمارا دعویٰ شروع سے رہا ہے کہ سوائے تحریک لبیک کے علاوہ جتنی بھی سیاسی لیڈر ہیں، یہ میڈیا ہے، نہ ان کا اسلام سے تعلق ہے، نہ ان کا پاکستان سے تعلق ہے، نہ ان کا غریب عوام سے تعلق ہے، ان کا جو مذمتی بیان تھا وہ تقریباً ایک ہی تھا کہ بھائی ہم اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں، جن شدت پسندوں نے، شر پسندوں نے چرچ کو آگ لگائی یا توڑ پھوڑ کی، ان کے خلاف سخت سخت کارروائی ہونی چاہیے، ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ ایسے واقعے سے پاکستانی قوم کے سر شرم سے جھک گئے، ایسے پاکستانی ہم شرمندگی محسوس کر رہے ہیں، پوری دنیا میں پاکستان کا جو امیج ہے وہ اچھا نہیں گیا ہے، لہٰذا ایسے لوگ جو شرپسند عناصر ہیں ان کے خلاف سخت سخت کارروائی کی جائے۔ یہ بیان اقلیت کے دفاع میں وہ کھڑے ہو گئے۔ اقلیتوں کا بڑا کردار ہے پاکستان بنانے میں، اقلیتوں کا بڑا ہاتھ ہے پاکستان کی ترقی میں، جو پاکستان اس ٹائم ترقی کی ہوئی ہے۔ اچھا، اقلیتوں کے لیے وہ بہت کچھ ہمدردیاں جتا رہے ہوتے ہیں، لیکن خدا کی قسم ہے کسی ایک کے منہ سے یہ میں نے نہیں سنا ہے کہ جن لوگوں نے قرآن پاک کی گستاخی کی ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، سب سے پہلے ان کو گرفتار کیا جائے، ان کی نشاندہی کی جائے، تاکہ جب ایسا واقعہ ہوتا ہے تو جو مسلمانوں کا رد عمل آتا ہے وہ نہ آنا چاہیے۔ اس کے اوپر کسی نے بات نہیں کی ہے، یعنی سب کو اقلیتوں کا فکر لگ گیا، سب لوگوں کو چرچوں کا فکر لگ گیا، سب لوگوں کو جلاؤ گھراؤ توڑ پھوڑ کا فکر لگ گیا، لیکن جن لوگوں نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی اس کی کسی نے مذمت نہیں کی ہے سوائے تحریک لبیک کے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایسے واقعے سے پاکستانی قوم کا سر شرم سے جھک گیا، پاکستان کا امیج غلط جا رہا ہے، پوری دنیا کو ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، ایسے پاکستانی قوم ہم شرمندگی محسوس کر رہے ہیں جب ایسا واقعہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ جتنے بے شرم اور بے غیرت قسم کے جو ہمارے لیڈر ہیں، ان کا سر شرم سے اس وقت نہیں جھکتا ہے جب اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک آدمی کھڑا ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، قرآن پاک کی بے حرمتی کرتا ہے اور اس کو وہ باعزت بری کر دیتے ہیں۔ اس ٹائم نہ کسی سیاستدان کا سر شرم سے جھکتا ہے، نہ کسی عدالت ججوں کا بیان سر شرم سے جھکتا ہے، نہ کسی جرنیل کا سر شرم سے جھکتا ہے۔ شرم سے جھکتا ہے تو صرف جو مذہبی لوگ ہیں ان کا جھکتا ہے کہ یار ہم کیا کریں، ہم تو بے بس ہیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جس ہستی کے لیے دنیا کائنات وجود میں آئی، اس کے لیے وہ سرعام گستاخی کرتے ہیں اور وہ باعزت طریقے سے ان کو بری کر دیتے ہیں، لیکن اس ٹائم کسی سیاستدان کی غیرت نہیں جاگتی، اس ٹائم ان کو شرم محسوس نہیں ہوتی، اپنی قوم کی بیٹیوں کو چند ڈالروں کی خاطر امریکہ کے حوالے کر دیتے ہیں، اس ٹائم ان کا سر شرم سے نہیں جھکتا ہے۔ اسی جڑا والا کی آسیہ ملونہ گستاخہ 3 عدالتوں میں سزا پانے والی، جس نے عدالت میں سرعام کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ہاں میں نے گستاخی کی ہے، جس کے شوہر نے اور اس کے باپ نے گواہی دینے سے انکاری ہو گئے تھے، اس کو امریکہ کے آگے چند ٹکوں کی خاطر ملک سے باعزت بری کر دیا۔ اس ٹائم ان کا سر شرم سے نہیں جھکا ہے، لیکن جب مسلمانوں کا رد عمل آتا ہے جو نہیں آنا چاہیے، اس ٹائم ان کے سر شرم سے جھک جاتے ہیں۔ میں ہر وہ پاکستانی، خاص کر جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، نون لیگ کے سپورٹر ہیں، تحریک لبیک کے علاوہ کسی بھی سیاسی جماعت کے سپورٹر ہیں، خدا را اس چیز کے اوپر غور کرو۔ اگر آپ مسلمان ہیں، اگر آپ کو تکلیف ہوتی ہے ایسے واقعے سے، تو دکھاؤ مجھے کسی اپنے لیڈر کا ایک بیان جس نے قرآن پاک کے جلانے کی بھی وہ کی ہو، مذمت کی ہو، نہیں کی ہے۔ یا جب سے نواز شریف حکومت کر رہا ہے، بلاول پیپل پارٹی حکومت کر رہی ہے، عمران خان نے حکومت کیا ہے، کوئی ان کا ایسا اقدامات کہ کسی نے گستاخی کی ہو اور اس کو سزا ملی ہو؟ سب مغرب کے ایجنٹ ہیں، مغرب کے کہنے کی وجہ سے سب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ کیا پیغام ہے؟ یہ پاکستانی قوم کے لیے آنکھ کھولنے کے لیے ایسے واقع ہوتے ہیں کہ غیرت کرو،
چھوڑو ان حکمرانوں لیڈروں کو جن کے اوپر کوئی اثر بھی نہیں ہوتا ہے گستاخی اور بے ادبی کا، لیکن اقلیتوں کے لیے ان کے اندر درد یعنی کہ بہت ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ لہذا ناظرین، جب تک اگر آپ چاہتے ہیں، اگر آپ کو واقعی ہی تکلیف ہوتی ہے گستاخی سے، بے ادبی سے، اور آپ چاہتے ہیں کہ ایسے واقعات نہ ہوں، تو ایسے حکمرانوں سے جان چھڑاؤ اور حقیقی معنوں میں طریق لبیک کا ساتھ جو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ اپنا کردار ادا کرو، کہ اس وقت میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ ایسے واقعی نہیں ہوں گے، کیونکہ جو آدمی گستاخی یا بے ادبی کرے گا اس کا فری اور فیئر ٹرائل ہوگا اور اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، پھر کسی کی جرت ہی نہیں ہے قانون کو ہاتھ میں لینے کی۔ اگر پہلے دن سے جب گستاخی اور بے ادبی کرنے والوں کو اگر سزا ملتی تو یہ مسلمانوں کا اتنا شدید قسم کا رد عمل نہ آتا۔ جڑاوالا کے لوگوں میں پہلے غصہ کم ہے، انہی کی سرزمین کے اوپر ایک چوڑی عورت نے گستاخی اور بے ادبی نبی پاک کو شامل کیا اور اس کو باعزت طریقے سے VVI پروٹوکول میں ملک سے باہر بھیج دیا گیا، اس کے اوپر کوئی بھی آواز نہیں اٹھاتا۔ لیکن سب لوگوں کو اقلیتوں کے لیے ان کی محبت کیوں کہ انہوں نے اپنے جن ناجائز باپوں کی یہ اولاد ہیں ان کو دکھاتے ہیں کہ بھائی ہمارے قرآن کی بے حرمتی ہو، ہماری جرت نہیں ہے کہ ہم آواز اٹھائیں، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوگی تو ہمارے اندر اتنی غیرت نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے آواز اٹھائیں۔ ہاں، اگر آپ لوگوں کے اس کے اوپر ہوگی تو ہم کو تکلیف بھی بہت ہوتی ہے، ہم کو درد بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، کہتے ہیں کہ ان کے کارکن کہتے ہیں کہ ہمارے امت مسلمان کے لیڈر ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے ناظرین، لیکن کیا کریں، ایسا واقعہ ہوتا ہے، 3 4 دن 5 دن میڈیا کی زینت رہتا ہے، پھر بند ہو جاتا ہے، پھر کبھی نہ کبھی کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے۔ تو برکب ناظرین، رد عمل تو آنا ہی آنا ہے۔ جب تک عدالتیں اپنا کردار ادا نہیں کریں گی، جب حکومتی لوگ اپنا یعنی کہ یہ ایسے مجرموں کو جو سرعام گستاخی یا بے ادبی کرتے ہیں ان کو کیفر کردار تک نہیں پہنچائیں گے تو رد عمل تو آئے گا، یہ تو رکنے والا نہیں ہے۔ برکب دیکھتے ہیں ناظرین آگے کیا ہوتا ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ